بتاؤ نبی ہاں کے بتا تعلیم کے اوپر کی جائے گی عمل، ہے نبی کے تعلیم کے اوپر عمل کی جائے گی. کیا تعلیم ہے نبی کی؟ اس تعلیم یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو تعلیم دے کے گئے، کیا تعلیم دی ہے؟ جیسے ٹھیک ہے ہاں ہاں نماز پڑھنا، عبادت ہاں. کرنا، اس اس طرح سے کوئی اس مراد طرح نہیں ہے، کرنا، یہ ٹھیک نہیں، ہے. یہ تو فرض اس ہیں، سے یہ فرض خبر ہیں. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، فرض ہے یہ. اچھا مجھے تو یہ بتا، نبی اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 64 نہیں نازل نہیں فرمائی ہے میں وہی کہ تو اے بتا رہا لوگو، ہوں. منہ بند کر، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اگر میرا اچھا محبوب تمہارے لیے سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پاؤ گے. تو مجھے یہ بتا دے، تو یہ قرآن کی آیت اب لاگو نہیں ہوگی؟ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے قرآن یہ؟ اب یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ جب تک نبی دنیا موجود تھے تب تک تھی یہ آیت. اس کا جواب دے دے مجھے تو صرف. بس ہو گیا، میں بولوں؟ ہاں بول. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کی جائے گی، اس سے قطعاً قبر مراد نہیں لی جائے گی، کیونکہ مشرک نے مکہ کا عمل، کیونکہ قرآن نے صاف واضح کر دیا. کیا تو یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ بولنا چاہ رہا ہے قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہے؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک طرف اللہ رب العالمین کہہ رہا تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے، ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہوا؟ پڑھ، ٹھیک بتا چل. ٹھیک ہے، جن کو قرآن تم کی آیت نہیں پیش کر. ان کو تم ہاں صادقین پیش کر، سنو پیش کر، سنو پھر. پیش کر. قرآن کی آیت، ارے قرآن سننے کی کے آیت لیے پیش کر کہ تم کو نہیں سنا سکتے. بس، قرآن کی آیت پیش کر. رک 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 پیش. اتنا صبر ہاں کرنا، بتا اتنا بتا تو بتا بتا تیرا بی پی لو ہو بتا جاتا ہے، جلدی. بتا. جلدی بتا جلدی بیٹے، تیرے تجھے جانے اب دوں گا رہی آج میں. بات، پورا دن کروں گا. اس سے پڑھ. خبر مراد ہو ہی نہیں سکتا ہے، کون سے ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے؟ پڑھ. ٹھیک ہے میں ہاں بتاتا ہوں. اس میں جو ہے بتا. سورہ فاتر آیت نمبر 14 میں بھی دیکھ لے جا کے، ٹھیک ہے. رک جا، ایک منٹ رک جا. ہاں سورہ سورہ فاتر. آیت نمبر ہاں رک 14 بھی جا، کھولو. بھاگنا مت، بھاگنا مت، ہاں بھاگنا مت، بھاگنا مت، بھاگنا 13 مت. کھولو جی، 13-14 دونوں دیکھو، ہاں رک جا. 13-14 دونوں، ٹھیک ہے. رک جا، میں کھول لوں قرآن کھول لوں. میں فی القبور کا لفظ آیا، ٹھیک ہے. تو سن سن اب سن. وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ارے سن تو لے، بڑ مت کرے، ابھی بڑ مت کرے، مجھے نکال لینے دے پہلے، میں قرآن کھول لوں. صاف رد کیا ہے تمہارا مشرکین ارے اس نے. پہ بہت دھویا تھا میں نے، ابھی رک جا، ابھی رک جا. تیرے ایک بھابھی کو بہت دھویا تھا اس پہ سورہ فاتر پہ، اسے تیرے ساری بھابھی کو میں نکال لوں. ذرا رک جا بھی، ذرا بڑ مت کرے. تیری قسم نہ چھوڑوں گا آج میں تیرے لیے بھی. تجھے ایسا کر کے چھوڑ دوں گا میں آج، کہ تو یاد رکھے گا مجھے. سورہ فاتر آیت نمبر 14-15. کہاں گئی سورہ فاتر؟ یہ آیا انتظار رہی ہے سورہ فاتر. چلو جی بولو، سورہ فاتر آ گئی. آج نمبر بولو. 13-14-15. ہاں 13-14-15 دیکھو کھول کے. چلو جی 13-14-15. ہوں چلو آگے 13 آ گئی. ہوں پڑھو. کیا ہے بتاؤ؟ نہیں تم بتاؤ گے نا مجھے، کیا میں کیا بتاؤں گا؟ نہیں آپ تم دیکھ لینا، بتاؤ کیا ہے. نہیں نہیں، پڑھو، اسے پڑھ کے مجھے سمجھاؤ نا. یہ تم سورہ نساء آیت نمبر 64 کا جواب دے رہا ہوں نا. جواب کیا ہے اس میں؟ چلو بتاؤ. ہو گیا 15 میں دیکھ لیے. اور اس کے بعد ہاں 15 میں دیکھ لیے. آپ جو ہے 15 دیکھ لی. چلو ہاں پڑھو 15. نہیں نہیں نہیں، رک جا ایک منٹ. آیت نمبر میں نکال لیتا ہوں. ایک جگہ آؤ ہے سورہ فاتر میں، ایک جگہ اور تمہاری ہے. دھلائی ہو گئی نا. آیت نمبر جھوٹ بول رہے تو اس کو دھلائی کر دی میں. تمہیں ارے سیکھ کر کے بتانا. ارے تو بے صحیح وقوف، کر کے اس بتانا. میں بھی ذکر ہے اور اس میں ابھی ایک جگہ آؤ ہے، ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جو آیت میں آیت نمبر بتاؤ. بتا. آیت نمبر بتاؤ. آیت نمبر جو ہے 22 کھولو اور 23 کھولو. 22. الحمدللہ. 22 دیکھو ٹھیک ہے کہاں پہنچے آپ. ہاں. چلو جی 22-23 آ گئی. چلو ہاں 22-23 آ گئی. وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. ٹھیک ہے. زندہ اور مردہ کی مثال اس آیت میں، زندوں سے مراد وہ بے ایمان زندہ دل لوگ ہیں جو حق بات کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی جو کیا ہے کیا زندہ مردہ یعنی سے کا مطلب ہے؟ یہاں پہ جو ہے جو مر چکے، ہاں جو قبروں میں ہیں، ہاں. نہیں سنا سکتے. اچھا یہ مطلب ان کے لیے ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں. ہاں تو کن کے لیے ہے؟ فی القبور کا لفظ آیا ہے. اچھا ہاں اچھا فی القبور. آپ چپ جاؤ، منہ بند کر لو. سامعین حضرات دیکھیے، پھر خارجی ثابت ہو گیا ہے یہ وہابی. یہاں ہاں دیکھیے سورہ فاتر آیت نمبر 22-23 پہ اتنی دھلائی کی ہے میں نے وہابیوں کی. انہیں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی تفسیر ابن کثیر میں بھی ان کے حافظ ابن کثیر نے کیا بات بیان کی جو میں یہ بیان کروں گا. یہ بات میں اس بات پر حوالہ بھیجوں گا. ابھی دیکھو اس میں ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، اور زندہ اور مردے برابر نہیں. یہی ہے ترجمہ اس کا. اب ترجمے سے آگے چل کے تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں صاحب مفسر؟ اس آیت میں زندہ سے مراد مومنین یا علماء ہیں، اور مردوں سے مراد کفار یا جاہل لوگ مراد ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں. اس کے بعد
ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سناتا ہے جیسے جسے چاہتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہدایت منظور ہو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے. تفسیر خازن اور تفسیر جلالین دونوں تفسیروں میں یہ بات ہے. اور اس کے حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ مردہ سے مراد جو ہیں وہ یا تو کفار مراد ہیں یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو جاہل ہیں. اب بولو. میں بولوں؟ ہاں بولو. ہاں تو بھائی یہاں میں جو ہے یہ بولے اس سے مراد کفار ہے، یہ ہے بھائی. یہاں جو ہے من فی القبور کا لگا ہے، قبروں میں ہے جو، ٹھیک ہے، اور زندہ، ٹھیک ہے، اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہے، ٹھیک ہے. یہاں زندہ اور مردے لوگ برابر، ٹھیک ہے. بے شک اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کو نہیں سنانے والے نہیں ہے جو قبروں میں ہے، جو قبروں میں. یہاں جو ہے صاف بات ہے جو قبر کے اندر ہے، نہیں سنا سکتے. سنو. ہاں سامنے حضرت آگے آتا ہے یہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں. یہی ہے، ٹھیک ہے. تم اندر کیا ہے قبروں آیت میں کے اس حصے میں سن لو. آیت کے اس حصے میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور نصیحت قبول نہیں کر سکتے، بد انجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یاد ہے کہ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں نہ کہ مردے، اور سننے سے مراد وہ سننا ہے جس پر ہدایت کا نفع مرتب ہو. اور جہاں تک مردوں کے سننے کا تعلق ہے تو یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے. اس مسئلے کی تفصیل سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں گزر چکی ہے. دیکھو بھائی میں تمہارے گھر ثابت کرتا ہوں یہ کہ مردے سنتے ہیں کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، سنو میں بتا دے رہا ہوں، تو میں یہی بتا دے رہا ہوں. میں چلو بتا دو. بتائیے. تھا یہ بولوں؟ ہاں بولو. ہاں، سب سے پہلی بات یہ میرے پاس تفسیر الاحسن البیان ہے جو تفسیر ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے. جب یہ تفسیر کے اللہ الحمدللہ میں بتاتا ہوں. تفسیر میں جب تفسیر کی پورے بات آتی ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے ایک چھوٹی سی آیت کی جو تفسیر کرتے ہیں پورے بڑی تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا آیت پر تفسیر بھیج رہا ہے، وہ اس میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. رک جاؤ. احیاء ان سے مومن ہے، ٹھیک ہے، اور اموات سے کافر ہے، ٹھیک ہے. سنتے رہے گا. کافر یا علماء اور جاہل یا عقل مند اور غیر عقل مند مراد ہے. یعنی جسے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہوتا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے جو ہوتی ہے، اسے حجت اور دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس طرح قبر میں مردہ اس خاص کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، ٹھیک ہے، اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہم کنارہ کر دیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا. مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر و مشرک جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے دعوت تبلیغ سے انہیں نہیں فائدہ اٹھا سکتے. ماشاء اللہ کیا کہنے میرے لال، تو نے تو دل خوش کر دیا. اب میں نے تمہارے پاس 2 حوالے بھیجے، دیکھو کھولو اپنی واٹس ایپ کھولو. چلو ہو گیا، میں بولوں. ارے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ کھولو اپنا، تو تم بولو. کھولو واٹس ایپ. دیکھیے سامنے نظر، یہ میں نے ان کی کتاب بھیجی ابن تیمیہ کی، ان کے پاس بھیج دی. روزہ رسول کی زیارت. اس میں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ قبر مبارک پر سلام کہنے والے کو جواب ملتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ابن تیمیہ لگاؤ ان پر حکم. روایت ضعیف ہے. یہ ضعیف ہے؟ کس نے کہا ضعیف ہے؟ حوالہ ڈالو. میں سند ڈالوں تمہارے پاس حوالہ. میں نے تمہارے پاس ڈال دیا میں نے تمہارے پاس. یہ حدیث کی حوالہ ڈالو. اس سے پوچھو اپنے ابن تیمیہ سے. مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ بات؟ اس پر حکم لگاؤ. کچھ بھی تم نے جو کہا ضعیف ہے، ضعیف تم نے کہا، دکھاؤ کس نے کہا ضعیف ہے. ابن تیمیہ کی یہ بات، یہ کتاب ضعیف ہے، یہ عبارت جو لکھی ہے ضعیف ہے. سلام کرتے ہیں. ثابت کرو جلدی سے. یہ جواب نہیں دے سکتے. دوسرا حوالہ میں نے ڈال دیا ان کے گھر کا، کتاب الروح، ان کے ابن قیم جوزی کا. ان سے بھی سوال یہ ہوا کہ قبر میں کیا مردے قبروں پر آنے والے کو پہچانتے، ان کا سلام سنتے ہیں؟ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سلام سنتے بھی پہچانتے نہیں ہیں. یہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور اس قسم کا خطاب اعمال سے کیا جاتا ہے. یعنی ایک حدیث بیان کی انہوں نے، کون سی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنگ بدر کے کفار تھے انہیں گڑھے میں ڈلوا کر ان سے کلام کیا تھا، وہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اس میں. اب مجھے وہابی صاحب ایک بات بتا دو، تمہاری کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی آج میں نے.
इन इब्न तैमिया पर इब्न कय्यम जौज़ी पर हुक्म लगाओ दोनों पर, या वो हाँ, बताओ मैं तुमने जो बोलूं कहा कि ज़ईफ है, मैं ये इनकी बोलूं बात ज़ईफ है, तो ज़ईफ क्यों लिखी इन्होंने? बोलूं इन्होंने ज़ईफ लिखी, किसने कहा इसे ज़ईफ है? चलो बोलो। अरे बोलूं रे पगले। हाँ, बोल बोलो 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 बेटा, अरे मेरे लाल बोलो बोलो। ताहिर मेरे में कुछ जबरदस्त धुलाई अरे हो रही है बेगैरत, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बड़ा सुन बेगैरत है तू, लानत है तेरी जिंदगी पर यार, लानत है बेगैरत, अपनी बेगैरती पर यार, तुझे शर्म नहीं आ रही? शर्म आनी रुक चाहिए रुक तुझे। रुक 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 जा, इतना इतना चिल्ला क्यों रहा है? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जो बात को नकल किया है कि अपने मन नकल कर दिया, या रिवायत डाल हदीस डाला होगा ना, हदीस तो लिखा होगा ना, उसकी सनद पेश करो, तुम बताओ। बहुत से सामने हजरात देखिए, ये इब्न तैमिया को नहीं मान रहा है, ये मुझसे सनद क्यों तलब कर रहा है? सनद इब्न तैमिया से तलब कर, अरे तू तो मुझे क्या तू मतलब है? दलील बना रहा है ना, अरे तो मैंने तो हवाला सनद दे लाओ। दिया तेरा, इब्न तैमिया अपनी किताब में लिख रहा है कि इब्न तैमिया ने जो लिखा है इस पर कुफ्र का हुक्म लगा। जैसे तुम्हारा जुबान मुसलमानों के लिए खुलती है, बरेलवियों के लिए खुलती है, इसने इब्न तैमिया ने जब कहा कि मुर्दा सुनता है, अरे तेरा तो इब्न कय्यम जौज़ी कह रहा है मुर्दा सुनता भी है और पहचानता भी है और सलाम का जवाब भी देता है, आने वाले को पहचान भी लेता है। दोनों पर कुफ्र का हुक्म लगा, भागना बाद में तोतले, अगर तूने आज हुक्म नहीं लगाया नहीं तो तू अपने बाप के असल औलाद नहीं है। अब ये इब्न तैमिया अगर सवाल कर, तू इसने कहा से ली इबारत ये, और तूने अभी कहा कि ज़ईफ है रिवायत, उसका ज़ईफ का हवाला दे मुझे, किसने कहा इसे ज़ईफ है? इब्न तैमिया की ये रिवायत जो है ज़ईफ है। अगर अगर तेरे माँ और एक और बाप एक, तू इसका सनद लगा। किसकी सनद? अबे जाहिल, सनद मैं लगाऊंगा, सनद तू दिखागा मुझे इसकी, तेरे घर का हवाला है ये, मेरे घर का थोड़ी अरे है। दलील तू बना रहा सनद है तो मुझसे ना, तू दलील लाओ। तो दलील मैंने किताब पेश नहीं की तेरे सामने, तो मैंने तेरे सनद घर का कहाँ लिखा है? पेश कर दिया। बेगैरत उसमें बेहया, सनद तुझे शर्म आनी चाहिए। मुनाजरे में क्या होता है कि मैंने सनद तेरे घर का हवाला पेश कर दिया, सनद अब तू कहाँ है एतराज कर बताओ। किससे? इब्न तैमिया से। तू एतराज कर अपने इब्न तैमिया पर, इब्न तैमिया के मरघट पे जा, तू मैं ये इससे कह पूछ रहा ले हूँ ऐसी बात इसमें क्यों लिखी। सनद कहाँ है बताओ। इब्न कय्यम जौज़ी के मरघट पे जा, इसमें इनके मरघट पे जा, इनसे पूछी क्यों लिखा इन्होंने ऐसा। ये ना काफिर के क्या जल्दी से सनद काफिर मुशरिक थे दोनों ये, सनद दिल्ली के बता, एकदम। सनद बता जल्दी बता। पूछ इसमें सनद किसकी है इसके सनद पास। कहाँ है बताओ, इसमें उसमें तो सनद ये बताओ। किताबें ना है, और भी किताब पेश करता हूँ मैं तेरी, इसकी किताब एक और पेश करता हूँ अरे तेरे उससे पास। पहले मैं पूछा वो सनद दिखाओ, भाग ले रहा ले है। ले, तुझे आज पास कर रख दूंगा मैं, सनद पूछ रहा मुझसे, तो इसका एक हवाला और पेश करता हूँ मैं तेरे पास, इसी का ही। ये तो सनद तेरा इब्न बताओ। तैमिया ने तो तुम्हारी नाक काट के रख दी है, इब्न तैमिया ने तुम्हें जलील कर दिया, तूने कहीं का ना छोड़ा इसने, इब्न तैमिया ने। अरे सनद बताओ, सनद क्या है? सनद इससे पूछ तू इब्न तैमिया से। तो दलील उसमें सनद कहाँ है, मैं पूछता हूँ, बताओ कौन सी रिवायत डाला। बगैर सनद के इसमें क्यों रिवाज लिखी है ऐसी, बगैर सनद के लिखता अरे था इब्न तैमिया। लिखना ये बात की अलामत नहीं है, तो बहुत सारे मुहद्दिस ने ज़ईफ रिवायत लिखे मुअज़्ज़ज़ हैं। सामीन हज़रात देखिए, इब्न तैमिया की एक और किताब मैंने इसे डाल दी, इसमें भी लिख रहा है कि कब्र वाला सुनता, पहचानता और जवाब देता है। लगा हुक्म इस पर, इब्न तैमिया पर और इब्न कय्यम जौज़ी पर, लगा दे जल्दी से पगले हुक्म। तू सनद डाल, लगा वो दे मेरे सनद। शेर, आज तू हुक्म लगा दे, तेरी चूता लाल कर दिया आज मैंने, तुझे नानी याद आ गई तेरी। अरे खबर वाले अबे सलाम कर जाहिल, दे। मुझे एक बात बता जाहिल, मेरी बात सुन। तो जाहिल, तूने कभी किसी से बात की है? तूने कभी किसी से बात की है बेगैरत? तू मुझे ये बता कि जब तेरे घर के मैंने हवाले पेश कर दिए, तूने पहले शुरू में ये कहा कि अरे ज़ईफ है ये जाहिल, तो मैं रिवायत। ये पूछ रहा हूँ मेरी ना, बात सुन, उसकी मुंह बंद कर, मुंह उसकी बंद कर, सनद कहाँ है मुंह बंद बताओ। कर, मुंह बंद कर, देखिए मुंह बंद कर बे, मुंह अरे बंद कर बे, लंगटा, अरे लंगटा, मैं मुंह बंद पूछ रहा कर। हूँ। तेरा इब्न कय्यम जौज़ी और तेरा इब्न तैमिया हदीसों के सनद बयान कर रहा है, इसमें देख हदीस के नंबर डाले इन्होंने, हदीस बताने के फलाफल हदीस में ऐसा ऐसा लिखा हुआ, क्या है बताओ, यानी उसमें क्या है? क्या है? कौन देख कौन इब्न सा कय्यम हदीस, जौज़ी का कौन सा पढ़, हदीस, पढ़ कौन इब्न सा कय्यम जौज़ी का पढ़ पढ़ कौन पढ़ पढ़ पढ़, तू इब्न पढ़ कय्यम पढ़ जौज़ी का पढ़। पढ़ के तू मैं बता। तो पढ़ूंगा, मैं पढ़ूं। देख इसमें हाँ, ये हवाला दे दिया, मुस्लिम शरीफ का हवाला दे दिया, ये बुखारी शरीफ का हवाला दे दिया, ये तेरा अच्छा, इब्न कय्यम बुखारी जौज़ी शरीफ में हवाला है, उसमें मुर्दा क्या है, सलाम करते है, हैं। है मुर्दा नहीं, मुर्दे को जो सलाम किया जाता पहचानता भी है और आने वाले को अच्छा सलाम का अच्छा, जवाब भी बुखारी देता है। का बख्श नंबर बताओ बुखारी का। इसमें होगा, देख नंबर क्या है, नंबर इसमें। अच्छा तू मुझे एक बात बता, है भाई जाहिल, जाहिल नंबर मुझे एक बताओ। बात बता, तूने बात की कभी किसी से? तूने किससे बात की है? नंबर अच्छा तू बताओ शुरू में जलील होने के लिए आता, तूने किससे बात की है? मुझे ये बता तू कि बेटा। सामने तेरा वाले का क्या बरेलवी क्या को क्या हक होता है सामने वाले का? अबे मेरी बात सुन ले, बरेलवी को सामने उस्ताद हो। वाले का हक ये होता है, अबे बात सुन ले, मुंह को बंद कर ले बेगैरत, मुंह को बंद कर। सामने वाले का हक ये होता है कि उसके घर के मुखालिफ के घर के हवाले पेश कर दिए उसने। अब तूने अभी ये शुरू में ये ये कहा तो कि ये मैं रिवाज पूछ ज़ईफ रहा है, हूँ भाई, तो वो मुझे पहले तो रिवायत ये बता, डाल। अबे सुन तो ले, मुंह तो बंद कर। पहले तो मुझे ये बता कि तू ये रिवाज ज़ईफ है ये किसने कहा? दूसरी बात मुझे ये बता कि तू तेरे घर का हवाला है ये सनद, तू इसके मरघट पर जा, इब्न तैमिया के, इब्न हो कय्यम गया, जौज़ी के बोलो मरघट पर जा, इनके मरघट वो पेशाब कर जाकर, और बोलो इनसे पूछ के तुमने जो ऐसी बात बोलो लिख दी हमारी नाक काटने के लिए, हम तो मुसलमानों पर कुफ्र और शिर्क बोलो के फतवे लगाते थे, बोलो तुमने हमें कहीं का ना छोड़ा। इनसे पूछ जाके जा, मुझसे कोई सवाल कर बोलो रहा है ये? बोलो। बोल 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 हाँ, बोल बोल बोल। ऐसे तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ज़ईफ हदीस रिवायत लिखे हैं, ठीक है क्या? उनको तो पता लगेगा। मैं बुखारी ये शरीफ की बोल हदीस रहा ज़ईफ है, मैं बुखारी ये शरीफ बोल की हदीस ज़ईफ है, इसने बयान की है इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें जो रिवायत डाले, इसमें जो तू दलील बनाया, कौन सा हदीस है? हदीस का नाम बताओ, हदीस नंबर बताओ।
یہ میں بتاتا ہوں تجھے. دیکھ اس میں تیرے ابن قیم نے جو حدیث بیان کی نا بخاری شریف کی، وہ اس میں کون نیچے سا بیان کر دی. اس نے نمبر بتاؤ اس نے نیچے بیان کر دی. لے میں تجھے حدیث ہی بھیج دوں. چل میں نمبر بتاؤ. حدیث ہے. لے میں بتاتا ہوں تجھے جو اس نے حدیث بیان کی ہے نا. لے میں تجھے حدیث ہی بھیج دوں. جو اس نے اس میں بیان کی وہ حدیث ہی بھیج رہا ہوں میں تجھے. لے ایک تیرے چھوڑوں گا نہیں آج میں کس صورت سے بھی. آج بہت بیٹا آتا تو میں اس سے بات کیا سمجھ ارے رہا بڑا بے غیرت. ارے بڑا بے غیرت. ارے بڑا بے غیرت. بڑا بے غیرت ہے. آج تو کس سے بات کر رہے تھے وہ پتا بھی نہیں. بہت بڑا مناظر ہے وہابیوں کا جو اتنا ذلیل ہو رہا ہے کہ جواب نہیں دیا جا رہا اس سے. وہی تو پوچھا سند بتاؤ. یہ میں بتا رہا ہوں تجھے نا. ٹھیک ہے مردہ پہچانتا ہے بھائی. حدیث بھیج دی میں نے تجھے اور وہ بھی بھیج دی جو تیرے حافظ ابن کثیر نے مردہ سے مراد کسی لیا لے. دیکھ دونوں بھیج دی میں نے تیرے پاس. تم جو کہتے ہو نا قبر والے ہی ہیں پڑھ لے بغیر اگر تیرے نام کی کوئی غیرت ہو تو. ہاں تو اس میں دیکھو بیان کی تیرے ابن قیم جوزی نے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں والوں سے جس میں بدر کے مشرکین مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا تو قریب آیا اور فرمایا تمہارے مالک جو تمہیں سچا وعدہ کیا تھا تم اسے لوگوں نے پا لیا. لوگوں نے عرض کیا آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو البتہ جو آپ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے یہاں صحابہ کرام کو منع کر دیا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ یہاں پہ تو یہاں پہ یہ روایت ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا. ٹھیک ہے لوگوں نے عرض کیا یعنی جو صحابہ کرام ساتھ میں تھے. ٹھیک ہے جنگ بدر میں. ٹھیک ہے کیا آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں. صحابہ کرام کو بول رہے. ٹھیک ہے تو کیا بول رہے ہیں. ارے یہاں پوچھ رہے ہیں نا صحابہ کرام کیا پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام کو کیا بولا نبی نے. سنو پہلے بات میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث سمجھتا نہیں ہے الحمدللہ اہل الحدیث میں حدیث سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے تو عرض کیا کیا آپ عرض کون کر رہے ہیں صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے مردوں کو خطاب کرتے ہیں یعنی ان سے بات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں. ٹھیک ہے کن سے بول رہے ہیں کن سے بول رہے کن سے بول رہے کن سے بول رہے وہی نہیں پوچھ رہے کن سے بول رہے آپ نے فرمایا. ہاں صحابہ کرام سے بول رہے ہیں نبی کہ تم نہیں سن سکتے ان سے زیادہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں یہ بول رہے ہیں نبی. ہاں تو ٹھیک ہے مردہ نہیں سنتے. اب یہ کفار جب سننا ہے جب کفار کا یہ عالم ہے تو مومن کا عالم کیا ہوگا. سن لو ہاں زیادہ سننے والے نہیں ہو البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے جواب نہیں دے سکتے. اب اس روایت میرا اس سوال یہ ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تھی. ٹھیک ہے خاص تھا. ٹھیک ہے اگر تو خاص کو دلیل بنائے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بن باپ کے پیدا ہوئے تو کیا آج کے برل بھی بن باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ نبی اللہ دیکھیے سامنے حضرت ویسے ہی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. آپ دیکھیے حدیث کو چھوڑ کر اور کہاں پہنچ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا بغیر باپ کے. ہاں تو پھر یہاں سننے کی بات ہو رہی ہے. ارے بے جاہل بھاگ بات یہ معجزہ ہے نا. جیسے سنو جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بچپن میں گفتگو کیے ہیں. ٹھیک ہے وہ تو معجزہ تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مقتولین کو جو زندہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے ان کے لیے ایک معجزہ تھا وہ اس وقت وقتی طور پر. ٹھیک ہے تو اس کو دلیل بنا رہا تو پھر وہاں تو دلیل کیوں نہیں بنا رہا بتاؤ. یہ معجزہ دلیل نہیں بنتی. ٹھیک ہے بنا رہا میں
کہا کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی نبی کا معجزہ نبی نے کفار کو سنا دیا، یعنی کفار مردے تو سن رہے ہیں، اسے کہہ رہا ہے یہ معجزہ تھا وہ، یعنی نبی کے معجزے کو دلیل نہیں بنا سکتے، معاذ اللہ ثم نہیں معاذ تو اللہ، بتاؤ بغیر تو نبی مر جاؤ کہیں ڈوب کے، مجھے کہیں ڈوب کے مر جاؤ۔ بتاؤ رہے اب بتاؤ دیکھیے جب کفار پھر مکہ کا دلیل یہ عالم ہے کہ وہ سن رہے ہیں، اور اس کا ابن تیمیہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور نبی نے دوسری جگہ حدیث فرمائی ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، تو یا کیا کس کے مطلب لیے پکارا جاتا ہے کیا مطلب ہے کیا یا مطلب کس کے ہے لیے یا ہے؟ اہل القبر کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ کیا ہوتا بتا، یا کس کے لیے پکارا جاتا ہے؟ نہیں یا اہل القبر میں کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ یا مردہ کے لیے پکارا جاتا ہے زندہ کے لیے؟ یہاں مطلب یہی کیا بتا، یہاں کیا یا بولا ندا کیا زندہ کے لیے ہے مردہ کے لیے ہے، یا مردہ کے لیے زندہ کے لیے ہے؟ ایک ہوتا ہے یا جو ہے خطاب کرنے کے لیے بھی پکارا جاتا ہے، اچھا خطاب کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اچھا، چلیے بتا، یہ سلام زندہ کو کیا جاتا مردہ کو کیا جاتا؟ ہاں تو کیا مطلب ہے کیا ہے بتاؤ اس کا نبی ترجمہ نے کر کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ یہ سلام تیرا جو یا ابن قیم جوزی ہے السلام نا، علیکم یا اہل القبور کا مطلب کیا ہوگا بتاؤ؟ سن آج تیرا پتہ ابن قیم دوڑا جوزی دوڑا یہ بات بھی بیان کر رہا ہے، یہ بات بھی بیان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے آپ نے دینی امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب وہ آج میں دوڑا دوڑا کے ماروں گا تیرے کو، آج تو کس سے بات کر رہا ہے جب تجھے وہ پتا ہے؟ مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں، کائے کے ساتھ؟ خطاب کے ساتھ۔ کیا کہہ رہا تیرے ابن قیم جوزی؟ اور تیرا ابن تیمیہ بھی یہ کیا بات کہہ رہا؟ اب تو السلام مجھے یہ بتا علیکم دے یا بے اہل غیرت، بے السلام غیرت مجھے یہ بتا دے یہاں تو کفار مردے سننے ہیں، اور یہاں تیرا ابن قیم جوزی اور ابن سنو تیمیہ نا لکھ رہا ہے محترم کہ اتنا ہی قبر والا سنتا پہچانتا اور جواب دیتا ہے، تیرا ابن تیمیہ کہہ رہا ہے اس بات کو۔ اب ہو مجھے گیا یہ بتا دے، اور یہاں تیرا ابن کثیر کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے جب یہ وہ آیت پڑھی تھی، ہو گیا موسیٰ سے کفار مراد ہیں کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، اس ہو لیے گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بحالت زندگی بھی اموات کے ہو نام گیا سے یاد کیا اور اموات اجساد سے تشبیہ دی۔ ہو دیکھیے گیا ابن کثیر کی تفسیر میں نے چیز سنا دی، اب تو بغیرت مجھے اس کا ہو گیا جواب دے دے کہ ابن تیمیہ کے مرگھٹ پہ کب پیشاب کرے گا؟ ہو گیا ابن قیم جوزی کے مرگھٹ پہ کب پیشاب کرے گا؟ یہ بتا، ہو گیا ہاں دیکھیے بتا میں کب بولوں پیشاب کرے گا؟ ہاں بتا بتا، بول، دیکھیے کیا ہے تیرے پاس بولنے کے لیے؟ اب دیکھیے کیا سامعین ہے تیرے پاس؟ دیکھیے سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیہ دیا، یعنی جو قبر والے سے تشبیہ دیا، جس طرح قبر والے نہیں سنتے اس طرح حق بات یہ کفار بھی نہیں سنتے، ٹھیک ہے؟ حق بات قبر سے تشبیہ دیا، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات وہاں بولا مردہ پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، سنتا ہے، پہچاننے کا دلیل اس کے نہیں، اس میں صحیح بخاری میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے سن تیرے ابن تیمیہ کیا کہہ رہا؟ ہاں تو کہاں اس میں کہاں ہے بتاؤ؟ لے میں پڑھ کے سناتا ہوں، لے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ حدیث بتاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں قبر والا سنتا پہچانتا اور جواب دیتا ہے، یہ بات تیرے ابن قیم جوزی نے لکھی ہے۔ ارے یہ میں دیکھ، پوچھ رہا تیرے ابن قیم ہوں جوزی نے بھی یہ لکھی، کیا مردے قبروں پر آنے والوں کو پہچانتے اور ان کا سلام سنتے ہیں؟ میں پوچھ یہ رہا نہیں کہہ ہوں رہا کہ ہاں وہ پہچانتے بھی اور سنتے بھی ہیں۔ میں کیا پوچھ رہا سمجھے ہوں نا؟ تیرے سے؟ کیا پوچھ رہا؟ بول۔ میں پوچھ رہا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو دلیل بنایا ہے مردہ پہچانتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کیا دلیل ڈالے؟ میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں، تو دلیل بنا رہا ہے، تیرے سے پوچھ رہا ہوں، کون دلیل بنائے؟ تو بنایا؟ انہوں نے کیا بنایا؟ ابن تیمیہ نے اور تیرے ابن قیم جوزی ارے نے تو بنایا نا، تو میں حدیث پوچھ رہا ہوں۔ بے وقوف جاہل، میں نے تو حوالہ ڈال دیا تیرے پاس، حوالہ ڈالے ہوں میں اس میں حدیث کا کہاں سند ہے؟ مردود شیطان، پھر حدیث پڑھ کر سنائی ہے نے ابھی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں آپ کو بدر والوں کے مقتولوں کی، تیرا ابن قیم جوزی اپنی کتاب میں اور دیکھیے کیا کہہ رہا ہے تیرا، ارے روزہ رسول کی زیارت، یہ کیا کہہ رہا ہے ابن تیمیہ؟ بعض صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر جب کسی سفر سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے پوچھ تو رہا ہوں آپ صلی تیرے اللہ سے، علیہ وسلم پر سلام کہتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے اور پھر مسجد سے نکل جاتے، ہر نماز کے وقت ایسا نہ کرتے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص سلام کہتا آپ اس کا جواب دیتے، اور جب بھی جو شخص قبر مکرم کے قریب جا کر سلام عرض کرتا ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب ام المومنین عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سلام عرض کرتے جس طرح آپ کی زندگی میں کہا کرتے تھے، صحابہ ان الفاظ میں سلام عرض کیا کرتے تھے، السلام علیکم، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈوب کے مر جا کہیں بغیرت، تیرے نام کی شرم نہ آئے، تیرا ابن تیمیہ لکھ رہا ہے، اس میں ابن تیمیہ لکھ رہا، تیرا ابن تیمیہ جب بے غیرت بے حیا بے شرم کس مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ لعنت ہے اس عورت پر جس نے تجھے پیدا کر کے چھوڑ دیا ذلیل ہونے کے لیے، ذلیل کتنا ذلیل ہوگا یہ بتا دے، لگا اس پر حکم ابن تیمیہ پر ابن قیم جوزی پر، لگا کیا ہے